رہنما رہنما غیر محرم کی نظریں، کسی غیر مرد کی نظریں آپ کے اوپر پڑ جائیں. اس لیے علماء نے کہا ہے اگر عورت جانا چاہے اپنے مرد کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو لے کر جائے، مرد کو لے کر جائے. اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ایک بات فرمائی ہے کہ منافقین اور کفار سے دوستی کے تعلق سے، کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، کیسی دوستی ہماری رہنا، منافقہ ہیں ان کے ساتھ ہماری تعلق دوستی کیسا رہنا. بہت سارے صفات گنائے ہیں قرآن میں ان تمام صفات کو کاٹ کر مختصر انداز میں حلوہ بنا کر پیش کرتا ہوں. لیجیے، کافروں کے ساتھ آپ کی دوستی، منافقین کے ساتھ آپ کی دوستی دلی نہ ہو، بس وقتی ضرورت ہو. کیا ہو؟ وقتی ضرورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ وہ بظاہر آپ کو دکھائیں گے کہ وہ آپ کے دل کے دوست ہیں، دل میں گھر کر گئے ہیں، حقیقت میں کئی زیادہ اس محبت کا فائدہ اٹھا کر پیٹ پیچھے آپ کو بدنام کرنے پر، آپ سے حسد کرنے پر تلے ہوئے ہوں. اس لیے کفار سے کیسے دوستی رکھنا، ہمیں کافروں سے کیسی دوستی رکھنا، دل کی دوستی نہیں رکھنا. وقتی ضرورت، کھایا بھائی، ہاں کھایا، تو کھایا، ہاں کھایا. یہ تیز دوستی. منافقین، منافقہ معلوم کسے بولتی سو، معلوم کسے بولتی سو نہیں معلوم، دو منہ کے سامنے، آسان سمجھنا، زیادہ تفصیل میں نہیں، آسان سمجھنا تو دو منہ کے سام کو منافق سمجھ میں آیا. ڈسنے کا منہ الگ، چبانے کا منہ الگ. ایسا ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور رہتے ہیں، چبانے کا اور رہتے ہیں. ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں. بات میں آپ کو پوچھو کو حضرت ہاتھی کی منافق کیا رکھو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس ایکسٹرا دماغ رہتا ہے. بات میں آپ کو پوچھو کو ہاتھی کی منافق کیا بول رہے. ویسے کاما کرتی لوگ، سامنے اچھے رہتی، پیٹ پیچھے جا کر غیبت کرتی، سامنے اچھے رہتی، پیچھے جا کر ان کو لگا لاتا. یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. عموماً ہمیں یہ کرتے، غیبت کرنا مسلمان کا شیوا ہے. مسلمان غیبت ہمیشہ ڈبا رہتا ہے. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نماز قائم کرو، صبر کرو. نماز قائم کرو، ایمان والے نماز قائم کرو، صبر کرو. آپ کے اوپر کچھ بھی مسائل آئے، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، صبر کرنا ہے. انڈے کے پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا ہے، نیمبو کے پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا ہے، ہرے کپڑے کے پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا ہے. مسائل کچھ بھی آ جائیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے. ایمان والے کو تو کون؟ عمر. ایمان والے کو تو کون؟ ابوبکر. ایمان والے کو تو کون؟ خالد بن ولید. نہیں، ان ایمان والوں میں وہ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. ہر مسلمان اس ایمان والے کے زمرے میں شامل ہے. کیا فرمایا؟ کچھ بھی مصیبت ہو، کچھ بھی پریشانیاں آئے، آپ کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کریں گے نا سبھی انشاءاللہ. تو میرے عزیزوں، یہ تھی سورہ آل عمران کی تفسیر، جس کے اندر مختصر واقعات تھے اور درمیان میں مسائل بھی، 2-4 مسائل تھے. وہ تمام مسائل بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، چونکہ مجمع کل سے زائد آج ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں. یہاں قریب کے 2-4 علاقوں میں چند ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث انہی کی طرف منسوب کر دیا گیا. اہل خبیث ہیں اہل حدیث. ان کا وجود کہاں سے ہے معلوم بتا دو. سنو غور سے 2-4 منٹ وقت لیتا ہوں, زیادہ نہیں لیتا. ٹینشن لیو, آلریڈی نیند کو آ گئی ہوں عمری کچھ چلے. اہل حدیث کا وجود کہاں سے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شاہ اسحاق ان کا تعلق تھا, ان کا جوڑا تھا, ان کی دوستی تھی. انگریز جب ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے, ایسے موقع پر یہ لوگ یہ شاہ اسحاق شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ ملے ہوئے تھے. انگریزوں کے مقابلے میں جب کسی بات پر دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, کسی بحث و مباحث میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا, تو اسحاق نے کیا کیا, اپنی الگ ایک ٹیم بنا لیا. تمہیں ٹینشن دیا تم نہ کیا کرے, الگ ایک ٹیم بنا لیا انہیں. کیا کریا شاہ اسحاق, جب شاہ اسماعیل شہید سے اختلاف ہوا تو انہیں کیا کریا, اپنی ٹیم الگ بنا لیا اور اپنا نام رکھ لیا کیا, اہل حدیث. یہ کب پیش, یہ حالات کب پیش آئے؟ 1640 میں. کب؟ 1640 میں جب انگریز کے مقابلہ ہو رہا تھا مسلمانوں کا. ایسے موقع پر جب اختلاف ہوا اپنے ہی لوگوں میں سے ایک فرد نے اپنی ٹیم الگ تیار کر لی, جس کی مدد کے لیے کون کھڑا تھا؟ انگریز کھڑا تھا. کیوں؟ مسلمان مل کر ہمارے خلاف کارروائی کر رہے تھے. جب مسلمان کے اندر ایک پھوٹ پڑ گئی, دونوں مسلمان الگ ہو گئے. ایک مسلمان نے اپنی الگ ٹیم تیار کی اور اس نے اپنا نام رکھ لیا اہل حدیث. انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے غیر مقلدین. کیا کہا جاتا ہے؟ غیر مقلدین. انہی کو کہا جاتا ہے. اہل حدیث بھی ان کا ہی نام ہے, غیر مقلد بھی ان کا ہی نام ہے. انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. ہے مسلمان کس کے ساتھ ملے؟ انگریز کے ساتھ ملے. کس سے لڑنا شروع ہو گئے؟ مسلمانوں سے لڑنا شروع ہو گئے. صحابہ کو کافر لکھنا شروع ہو گئے, عمر کو کافر لکھنا شروع ہو گئے. 20 رکعت تراویح پر کہنے لگے, عمر نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے. 20 رکعت تراویح کو اپنی جانب سے نئی شریعت قرار دے کر کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح عمر نے قرار دیا ہے. ارے بدھوں, ارے نالائقوں, 20 رکعت تراویح عمر نے نہیں پڑھی, 20 رکعت تراویح تو خود اللہ کے نبی نے پڑھی. سنن ابن ماجہ ایک حدیث ہے, اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. کتنی رکعت تراویح؟ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. ایک دن آئے اللہ کے نبی تراویح پڑھائے, دوسرے دن آئے تراویح پڑھائے, تیسرے دن آئے تراویح پڑھائے, چوتھے دن آئے نہیں اللہ کے نبی. چوتھے دن یا 5ویں دن غالباً اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے نہیں اور تراویح پڑھائے نہیں. لوگ پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی آج تراویح کے لیے آئے نہیں, کیا معاملہ ہے؟ اس دن گزر گیا. دوسرے دن چند صحابہ گئے اللہ کے نبی سے سوال کرے, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ تراویح کو پڑھتے پڑھتے کیوں 20 رکعت پڑھتے آپ درمیانی رمضان میں 2-4 دن کے بعد آپ تراویح کو یہ کر دیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ غور سے سنو, اگر میں کسی عمل کو مضبوطی سے تھام لوں, کسی عمل کو کرتا ہوا مضبوطی سے دیکھ لیا جائے اور اس عمل کے اوپر میں مضبوط عمل کرنا شروع کر دوں, ایک دن
دن بھی ترک کیے بغیر اور آپ مجھے دے کر آپ بھی کرنا شروع کر دیں تو ایسے موقع پر آسمان سے وہی نازل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ محمد اپنی تمام امتیوں کو سنا دو کہ 20 رکعت تراویح سب کے لیے فرض ہو چکی. اور مسلمان پہلے سنت اس لیے پڑھ رہے، فرض کہاں سے پڑھے؟ سنت تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا ہے؟ اب سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تراویح نہیں پڑھاؤں گا، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، میں تراویح نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس پر مداومت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کر دیں گے کہ اے محمد تراویح آپ کے لیے 20 رکعت تراویح فرض کر دی گئی ہے، میری امت کے اوپر تکلیف نہ پڑے اس لیے میں نے اس چیز کو روک دیا ہے. دیکھو امت کے تعلق سے کتنے فکر مند اللہ کے نبی. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کس تک تھا؟ کس تک تھا وحی کا سلسلہ؟ کہاں تک تھا؟ اللہ کے نبی تک ہی تھا. عمر کو وحی آئی، ابوبکر کو وحی آئی، عثمان کو وحی آئی، علی کو وحی آئی، حسین کو وحی آئی، کسی کو وحی نہیں آئی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا اصلی سے رخصت ہو گئے، دنیا نقلی سے رخصت ہو گئے، دنیا اصلی میں جب جا کر اللہ کے نبی تشریف لے چکے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کی دور خلافت شروع ہوئی، پھر اس کے بعد عمر کی دور خلافت شروع ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے. ایسے وقت میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں 8 رکعت تراویح نہیں ہے، تراویح تو 20 رکعت ہے. اللہ کے نبی امت کے اوپر پریشانی کو دور کرنے کے لیے نہیں پڑے، لیکن عمر اس عادت کو نہیں چھوڑا، اس لیے اس عادت پر عمل کرتے ہوئے عمر بھی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے. تو ہمیں کتنے رکعت تراویح پڑھیں گے؟ 20 رکعت. کیوں؟ عمر نے بولا کیوں؟ اللہ کے نبی خود عمل کرتے تھے، رمضان کے دن 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی 20 رکعت تراویح. اور دوسرا یہ حکومت کے ذہن میں کیا اگر وہ بولے گا تو فضائل عمل ضعیف کرتے. کیا ضعیف کرتے؟ ضعیف کا معنی کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے درمیان میں کہیں پر کمزور. سند کسے بولتی؟ سرٹیفکیٹ کو سند نہیں بولتے، وہ الگ سند ہو، سرٹیفکیٹ کو. یہ سند بولے گا تو حضرت ابوبکر اللہ کے نبی حدیث بولے، اس حدیث کو ابوبکر نقل کرے، ان سے ہوتے ہوئے اور نقل کرے، یہی حدیث کوئی اور نقل کرے، یہ سند ہے. لیکن حدیث سند کے اعتبار سے درمیان میں اگر کمزوری آ جائے اور امت میں وہ حدیث زیادہ عمل کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہے تو وہ حدیث عمل کے اعتبار سے قوی ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل کرنا چھوڑ دو. فضائل اعمال کے تمام اعمال میں آج واللہ منبر اور محراب کے پاس بیٹھ کر بول رہا ہوں. کوئی اہل حدیث مجھ سے آ کر سوال کرے کہ سارے فضائل اعمال کے احادیث ضعیف ہیں، میں چیلنج کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں سارے کے سارے فضائل اعمال کے احادیث ضعیف نہیں ہیں، قوی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل ائمہ نے کیا، اس لیے کہ عمل علماء نے کیا. جہاں پر علماء عمل کرنا شروع ہو جائیں وہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی، وہ حدیث قوی ہو جائے. اور ان کا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اہل حدیثوں میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، ان کا ایک ٹارگیٹ، ایک مشن چل رہا ہے. کیا؟ نوجوانوں کو پکڑنے کو جاتی کرتے، پکڑنے کو جاؤ ان کا برین واش کرتی. کیا؟ بخاری شریف کا ایک کو بخار چڑھ رہتا، دکھاتی دیکھو بھائی 8 رکعت تراویح تمہاری حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف. تمہیں نہیں کو 20 رکعت پڑھ دی. اور صحیح کتاب قرآن و حدیث کے، قرآن کے بعد صحیح کتاب کون سی؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. کون سی کتاب ہے؟ وہ بخاری شریف ہے. صحیح کتاب میں بخاری. اللہ اکبر. قرآن کے بعد صحیح کتاب یہ. ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرو، ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کو ہی صحیح چاہیے. اللہ کے مسائل اس میں لے لیتی ہیں، اس میں سے ہمارے حضرت جھوٹ بول رہی ہیں.
ہمارے حضرت کیا کر رہی سو جھوٹ بول رہی سو، یہ ہمارے اہل خبیث نے ہی نا انہیں کیا بول رہی ہے، انہوں صحیح بول رہی سو، غیر مقتدینہ کیا کر رہے ہیں، صحیح بول رہی سو. ہمیں ایک کام کریں گے ابھی، حضرت کی بات چھوڑ دیں گے، ان کی بات صحیح ہے، حضرت خالی باتیں بول رہی، انہوں حدیث بتا رہی، ان کے پاس حدیث ہے، حضرت کے پاس خالی باتیں ہیں. اس سے ہمیں کیا کریں گے، حضرت کے باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتیں مانیں نہیں. باتیں ان کے غلط ہیں، بہکاوے کی باتیں ہیں ان کی. کون سی باتیں؟ بہکاوے کی باتیں ہیں میرے دوستوں. کوئی بھی غیر مقلد آپ سے آ کر بخاری شریف کی دلیل دے کر یا کوئی بڑے صحابی کی دلیل دے کر جو کہ مشہور صحابی ہیں، چاہے ابو ہریرہ کی ہو چاہے حضرت انس کی ہو، کسی کی بھی حدیث سند کے ساتھ گنا کر آپ کو کہیں کہ یہ عمل آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے جو آپ کے معتبر ہیں، مقامی عالم ہیں، جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے، اس عالم سے پہلے آئیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، حضرت میں یہ مسئلہ اس طریقے سے سنا تھا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ عالم دین آپ کے مسائل کو حل کر دیں. کریں گے انشاءاللہ سب. کون کون غیر مقلدین کے بہکاوے میں آتے رہتے ہاتھا ہوتا؟ کون بھی نہیں آتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے ذہنہ میں بیٹھ گئے. تو انہوں جو ہے مخالفین گمراہ لوگ آئے، خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیے. اضل فضل، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ایسے لوگ آئے انہوں شیطان. اس لیے ان کی جان سے بچو، ان کی چال سے بچو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.